کوئی بھی ڈیلنگ ہو رہی ہو نا, پیسوں کا کوئی بزنس ہو رہا ہے, آپ کا بزنس ہو رہا ہے, گاڑیوں کا کاروبار ہو رہا ہے, یار وہ یہ گاڑی مجھے جو ہے نا 20 سال کی قسطوں پہ چاہیے, یار 20 سال کا کیا پتہ زندہ رہیں یا نہیں رہیں. فوراً بولنے کا اثر پڑتا ہے انسان پر, آہستہ آہستہ ذہن بنتا ہے. کچھ کم کر لو, 10 سال پہ لے آؤ. کسٹمر 20 سال کہہ رہا ہے, آپ کس پہ لے آئیں؟ بولے ابے 20 سال میں تو بھائی 10 سال پہ لے آؤ. 10 سال پہ آ گیا تو بولا یار بھروسہ تو اس کا بھی نہیں ہے, تو اب آپ ایسا کرو, اگر آپ اس دوران مر گئے تو کیا ہوگا؟ یہ قسطیں تمہارا باپ بھرے گا. مطلب یہ کہ یہ قسطیں کون بھرے گا پھر؟ صحیح ہے نا. یہ تو میں یہاں تمیز سے بات کر رہا ہوں, آپ نے باپ ہی کا حوالہ دینا ہے, ورنہ وہ مانے گا نہیں. یہ نا مالی معاملات پہلے سے کیا کریں. میں لوگوں کے مالی معاملات دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں کہ ایسے بڑے بڑے سودے کر رہے ہیں اور ایسے کرتے ہیں جیسے ان کو یقین ہے کہ میں نے زندہ رہنا ہے. او بھائی ابھی لکھو, ابھی میں مر گیا تو کیا ہوگا. مجھے ایک بینک والے آفر کر رہے تھے کہ آپ قسطوں پہ مکان لے لیں نا. بینک والے کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو آسان قسطوں پہ ایک مکان دلوا دیتے ہیں. میں نے کہا کتنے سال کی؟ انہوں نے کہا کہ اتنے سال کی. میں نے کہا اگر میں کل مر گیا, یعنی آج ایگریمنٹ کرتا ہوں اور یہ قسطیں بھرنا شروع کرتا ہوں اور میں 3 مہینے بعد مر گیا, پھر کیا ہوگا؟ تو لوگ ایسے سوالات سے کیا کرتے ہیں, ایک مثال دے رہا ہوں میں, تعجب کرتے ہیں کیوں بھائی, کیوں مر گئے, کیوں مر گئے بھائی؟ مر سکتا ہے کوئی بھی, کسی ٹائم مر سکتا ہے. اس کا پہلے سے بتاؤ کہ ہوگا کیا. اگر ہم بالفرض لے لیں آپ مر گئے. ایک صاحب نے مجھے کہا, کسی بڑے محکمے میں تھے, کہ ایک پالیسی ہے یہ خرید لو, میں یہاں بیٹھا ہوں, میں ہوں جب تک آپ بے فکر رہیں. میں نے کہا آپ جب تک ہیں, اس کا مطلب اگر آپ کا انا للہ ہو گیا تو پھر مجھے تعجب سے دیکھتے ہیں. بھائی ہم کسی ایسے کام میں اپنے آپ کو نہیں ڈال سکتے جس میں میری موت یا آپ کی موت کی صورت میں پیچیدگیاں کھڑی ہو جائیں. نہیں آ رہی بات بھائی. ایسی ڈیلنگ ہو کہ آج آپ مر گئے تو کیا ہوگا, مجھے پہلے اس کا جواب چاہیے. آج میں مر گیا تو یہ پیسے ریکور کیسے ہوں گے, مجھے اس کا جواب چاہیے. کوئی بھی کسی بھی ٹائم مر سکتا ہے. دنیا میں ہر کام کی گارنٹی لی جا سکتی ہے بھائی, موت کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتی. ایسے مرتے, اور اتنے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہیں پھر بھی یقین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کرایہ دار کو جب گھر لے کر آؤ نا تو اسے پہلے بتا دو میں مر گیا نا تو یہ ہمارا ایگریمنٹ کیا ہے, ختم. پھر میرے بچے آپ کو چاہیں نکالیں, آپ کو چاہیں رکھیں, پہلے بتا دو. ہر چیز میں موت کو ڈاکومنٹ میں لازمی لے کر آؤ. ہر ڈاکومنٹ میں مرنے کا تذکرہ لازمی ہونا چاہیے, جو کہ ہمارے نہیں ہوتا. پھر اتنی پیچیدگیاں. وراثت کی ایک تقسیم ہو رہی تھی, میرے پاس کیس آیا, انہوں نے کہا کہ یہ جو بڑا بھائی ہے مشترک مکان ہے, اوپر والے پورشن پہ گھر بنائے گا. تو میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, یہ گھر بنایا رہنے کے لیے اور مر گیا, بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پھر کیا ہوگا؟ مسئلہ شریعت کا یہ, پوری بات بتاتا ہوں پھر سمجھ میں آئے گی. شریعت کا مسئلہ یہ کہ آپ جب کسی کی زمین پر اپنے لیے گھر بناتے ہیں, زمین ابا کی تھی, پلاٹ ابا کا, بیٹے نے کہا کہ ابا میں گھر بنا رہا ہوں, ابا نے کہا میرا پلاٹ ہے اس پہ بنا لے, تو پلیٹ ابا کی ہے, اس میں بریانی بولو نا آپ کی ہے. تو جس کی پلیٹ ہوتی ہے اس کو ہر وقت اختیار ہوتا ہے کہ اپنی پلیٹ کو خالی کرنے کا حکم دے دے کہ بھائی میری پلیٹ مجھے واپس کرو, اس میں نے قورمہ ڈالنا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے پلاٹ پہ جب آپ گھر بنائیں تو جو جس کا پلاٹ ہے اس کو ہر وقت اختیار ہے کہ وہ گھر توڑ کے کہ اپنی تعمیر توڑ کے لے جاؤ یہاں سے, اس کو ہر وقت یہ رائٹ حاصل ہے, ہر وقت حق حاصل ہے. اب لوگ کیونکہ اس پر عمل نہیں کرتے, وہ ابا سے اس وقت تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں اور آگے کا سوچا نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, تو بنا رہے ہوتے ہیں کہ کون خالی کرنے کا حکم دے گا. ابا کیوں کہیں گے کہ توڑ کے لے جاؤ, ابا ہیں بھائی ہیں. تو مجھے کہنے لگے کہ بھائی کیوں توڑنے کا حکم دیں گے. میں نے کہا یار کچھ بھی ہو گیا, میں نے کہا فرض کرو آپ کا انا للہ ہو گیا, ابا کو آپ سے محبت ہے, ضروری نہیں کہ آپ کی بیوی کو بھی اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتے ہو, بہو کو بھی آپ کے لیے بڑا دل ہے,
بہو کے لیے اتنا بڑا دل نہیں ہے. اور ابا نے کہہ دیا بہو سے نکلو یہاں سے اپنا, یعنی اگر آپ مر گئے تو کیا ہوگا؟ تو پھر یہی سوال ہوتا ہے بھائی میں ابھی جوان میں کیوں مروں؟ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ اپنے وارثوں کو ایک ایسی آگ میں دھکیل رہے ہو لڑائی جھگڑوں کی کہ وہ اتنی بڑی آگ میں آپ ان کو داخل کر رہے ہو کہ وہ آپس میں ہمیشہ کیا کرتے رہے, پھر لڑتے رہے آپس میں. اسلام میں بہت زیادہ معاملات کی صفائی کا حکم ہے, بہت زیادہ, تھوڑا نہیں. قرآن کی سب سے لمبی آیت جو نازل ہوئی ہے وہ سودوں کو لکھنے کے بارے میں, کہ جو سودا ہو مالی لین دین ہو ریٹن میں ہونا چاہیے, زبانی نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ لڑائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پیسوں, جہاں پیسہ آئے گا وہاں بڈے بازی شروع. تو تیار ہی نہیں ہوتے, پھر وہ اس کے اوپر ایک اور اسٹوری کسی نے بنا دی, پھر اس کے اوپر ایک اور اسٹوری کسی نے بنا دی. ابا نے کہا, ابا کے چانس نہیں تھے ابھی دنیا سے جانے کے, ابا انا للہ ہو گیا ابا کا. اب انا للہ ہو گیا کہ نیچے والا پلاٹ کیا ہو گیا سب کا مشترک. ایک بھائی کا میٹر گھوم گیا کہ میرا نیچے والے پلاٹ میں سے حصہ نکالو. واڑے واہ بھائی نیچے پلاٹ تو مشترک ہو گیا نا. اب ایک بھائی کا میٹر گھوم گیا کہ یہ تو ابا کا پلاٹ تھا, اب ابا نہیں ہے تو ان کا پلاٹ بھی اب ان کا نہیں ہے, تو نیچے پلاٹ میں میرا بھی حصہ ہے, خالی کر کے دو. کر لیں ہوئے کچھ؟ بولتے کیوں نہیں بھائی. پھر علماء کوشش کرتے ہیں کوئی سلو کا راستہ اختیار کریں, کچھ تم پیسے اتنے لے لو کہ یہ حق چھوڑ دو وغیرہ وغیرہ, لیکن وہ سلو یقینی تو نہیں ہوتی, کہ ضروری تو نہیں وہ سلو پہ آمادہ ہو بھی جائے. بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. یہ سارے مسائل اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ جتنے, ابا کو بھی یہ پروگرام نہیں تھا کہ میں دنیا سے جاؤں گا فی الحال, ان کا خیال تھا 99.99 سال کے بعد شاید اس بارے میں ہم سوچیں گے کہ دنیا سے جانا ہے, شاید ہم سوچیں گے اس بارے میں. یعنی عمل سے یہ ظاہر کر رہے ہو. ویسے آپ پوچھیں تو بھائی کہیں گے موت کا کیا بھروسہ, ارے جب بھروسہ نہیں ہے تو ایسا کام کیوں کر رہے ہو بھائی. ویسے کہہ رہے ہیں موت کا کیا بھروسہ, جب بھروسہ نہیں ہے تو پھر یہ کچھ کیوں کر رہے ہیں. ایک صاحب نے اپنے 2 بیٹوں کو کمرشل پلاٹ لے کے دیا, اور کمرشل پلاٹ لے کے دیا تو کہنے لگے کہ وہ یہ 2 بالکل غریب غربا ہیں, یہ کمرشل پلاٹ میں ان کو دے رہا ہوں. میں نے ان صاحب سے کہا ان کو ہینڈ اوور کر دیں تو پھر یہ مالک بنیں گے, قبضے میں نہیں دیا تو مالک نہیں بنیں گے. انہوں نے کہا میں بنا کے دے دوں گا ان کو. میں نے کہا بنانے سے پہلے آپ کا انا للہ ہو گیا تو؟ ان کو انا للہ نہیں کہا, ان کا میں نے کہا آپ کا وصال شریف ہو گیا. اگر آپ کا انتقال شریف ہو گیا بنانے سے پہلے تو شریعت میں حکم یہ ہے کہ جب تک ہینڈ اوور نہ کیا جائے ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوتی. کاغذات میں لکھنے سے یاد رکھو ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوتی. ارے آپ نے دکان بنا کے اپنے بیٹے کے کاغذات بیٹے کے نام کر کے کاغذات پکڑا دیے تو شرعی طور پر ملکیت منتقل نہیں ہوئے. چابیاں دیں اس کو بٹھائیں گے, قبضہ ہوگا تو پھر ہوگا. تو میں نے کہا یہ پلاٹ ہینڈ اوور کر دیں. پلاٹ ہینڈ اوور کیسے ہوتا ہے کہ جا کے نشان ہو اور بچہ وہاں جا کے کھڑا ہو جائے اور وہ تصرف, اس کو حق حاصل ہو جائے کہ اب میں جو چاہے کروں اس میں. تو انہوں نے کہا نہیں ابھی تو میں یہ سب بنا دوں, بنا کے بنایا دوں گا. میں نے کہا اس سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا تو بڑے کے چکر میں, زیادہ کے چکر میں چھوٹے سے بھی جائیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں ابھی کیوں انتقال ہوگا, ابھی تو میں ٹھیک ٹھاک ہوں. ہو گیا انتقال. صحیح ہے نا, کیا ہو گیا, انتقال ہو گیا. اور میں نے دیکھا ہے کہ جو اپنے بارے میں یہ طے کر کے بیٹھا نا کہ انتقال نہیں ہوگا, اس کا جلدی ہوتا ہے, وہ تو پہلے ہی نکل جاتا. کہتے ہیں تو کس خوش فہمی میں مبتلا ہے, وہ تو پھر بھی ذہن میں ہے اس کے. تو حرکتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ مرنے کے لیے تیار نہیں.